الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دن کے وقت کافوری چراغ جلاتے ہیں۔ کافوری چراغ ذرا پہلے کچھ عمرہ کے پاس ہوا کرتا تھا اور امیر قسم کے لوگ اس کو جلایا کرتے تھے، اور پھر دن کے وقت میں جلانا یہ تو پھر اور ہی زیادہ تعجب والی بات تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں عموماً چراغ کی ضرورت رات میں پڑتی تھی، گھر بھی کشادہ ہو گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دن کے وقت میں کافوری چراغ جلاتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے وقت میں ان کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، پھر وہ جب رات میں ضرورت تھی اس وقت ان کے پاس تیل میسر نہیں تھا۔ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اسی طرح کی اور آیت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم لوگ شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت شدت کا ہے۔ موجودہ حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، صرف اتنا ہی تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، لوگوں نے اسٹاپ کرنا شروع کر دیا، اور اتنا کیا کہ مجبوراً پھر حکومت کو مہنگا کرنا پڑا۔ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا شخص اور بڑے سے بڑا شخص تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ اسراف کے اندر چیز چلی جاتی ہے، یا وَلَئِن كَفَرْتُمْ کے اندر چیز چلی جاتی ہے ناشکری کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنا رکھا ہے اس تک اپنی ضرورت کے مطابق جمع کرو، نہیں ہوگا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ زمین اور زمین پر چلنے والے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، چلنے والے، ان سب کے رزق کا ذمہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ جب ہم فطری چیزوں سے نکل کر غیر فطری چیزوں میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل ہم پر آتے ہیں۔ چند دنوں سے بات چل رہی تھی، اس وقت سے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور عین وقت پر پھر یہ ہو گیا۔ اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں۔ تو اگر ہم ان احادیث کو، ان آیات کی روشنی کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا، اسٹاپ کرنا کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس نیت سے رکھا کہ آج رکھ لیتے ہیں، کل مہنگا ہوا پھر بیچوں گا۔ شریعت کے اندر اس طرح کرنے والے پر لعنت ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ رب العزت اس پر لعنت فرماتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے پھر دیگر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اللہ رب العزت کا جتنا ہمیں رکھا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ زیادہ کی طرف جو موجودہ آپ کے پاس چیز ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتی، اس سے بھی فائدہ آپ نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور جو موجود ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا فائدہ۔ تو کبھی بھی ان معاملات میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، چاہے وہ ساتھ زمین اور ہٹ کر آپ کے پاس آئے تو اللہ رب العزت دے گی۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہر جگہ پر ذلت کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارا اکثر پیٹرول وہاں سے نہیں آتا تھا،
اور ایران کا تو کہنا یہ ہے کہ میں نے صرف اسرائیل اور امریکہ پر پابندی لگائی ہے، باقی ہزار اپنے جہاز وہاں سے اڑا سکتا ہے۔ پھر ہمیں کس چیز کی بندش ہوتی ہے؟ صرف ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی اور لوگوں میں انتشار بنانے کی، جنگ جنگ کہہ کر جنگ مسلط کرنے والی بات ہے۔ تو ان پروپیگنڈوں سے، ان طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو شامل نہ کریں، بلکہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شکر کرے اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر اللہ سے مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک شخص کے پاس کپڑے میسر نہیں تھے، گندا تھا بالکل، زمین پر سے کوئی مٹی جمع کر کے اس نے اپنے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ وہ کہنے لگا اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، میرے پاس ہے کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ چند لمحوں میں ہوا چلی اور وہ جو مٹی اس کے اوپر تھی اس کو بھی اڑا دیا۔ ناشکری کا نتیجہ یہ ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت تم سے چھین لے گا، پھر تم ہزاروں گیلے اسٹاک کر کے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔